السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. ڈے 36 امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت ایران کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے دیکھا کہ سب ٹیکسٹ میں ایک اور کشیدگی کا معاملہ شروع ہوا، اور کچھ لوگ کہیں گے وہ بھی ایک قسم کی جنگ ہی ہے. پاکستان کے جو برادر ممالک ہیں، اہم دوست، اہم ممالک، ان کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی گئی ہے، اور وجہ اس کی بار بار آپ کے سامنے آتی ہے. وہ یہ کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو جارحیت ایران کے خلاف کی، امریکہ کی کچھ بیسز اور ان کے فورسز، ان کی جو لوکیشن ہے دیٹ از GCC کنٹریز، اور اس کے نتیجے میں ایران نے جب جوابی کارروائی کی تو GCC کی ٹیریٹری پر اٹیک کیا. وہ اوریجنل معاملہ، اوریجنل جارحیت بھی غلط ہے، اور ایران جو کر رہا ہے وہ اس کو جسٹیفائی انٹرنیشنل لا معلوم نہیں کس کے تحت جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے لیے یہ جو ہے یہ پریشان کن بات ہے. اور پاکستان نے بڑے تواتر کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ جب 28 تاریخ کو امریکہ اور اسرائیل نے جارحیت کا آغاز کیا تو پاکستان نے شروع دن سے اس جارحیت کے خلاف بات کی، اور اس کے بعد پھر سب ٹیکسٹ میں آگے جا کے ایران کو بھی اس بات کی شنید دی، اور ایران کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم جنگ بند کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ یہ جو باقی ممالک ہیں ان پہ اٹیک نہ کریں. حالانکہ جو معاملات دیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اسٹریٹجک افیئرس کو، ملٹری افیئرس کو، وہ کہتے ہیں کہ اٹس آلموسٹ انیویٹیبل. لیکن بہرحال پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ایک بڑی اہم ہے کہ پاکستان نے جہاں تک کہ گلف اور ایران کا تعلق ہے، گلف سٹیٹس اور ایران کا تعلق ہے، پاکستان نے بہت ٹائٹ روپ واکنگ کی ہے، بہت زیادہ کوشش کی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ 1971 میں جو چائنا اور امریکہ کی اوپننگ میں پاکستان کا بڑا کلیدی رول تھا، پاکستان کا ہی رول تھا، اس سے بھی بڑھ کے اہم اس وقت جو پاکستان کوشش کر رہا ہے. بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، یہ لڑائی جاری رہے گی، امریکہ نہیں روکے گا، یہ سب بات کی جاتی ہے. لیکن وہ بات اس کو الگ رکھیے گا. پاکستان کا جو ایفرٹ ہے، پاکستان کا جو انیشیٹو ہے، پاکستان کی جو ڈپلومیٹک اس وقت اس میں اگر آپ دیکھیں کانٹیکس میں جو لیڈرشپ کا رول ہے وہ چائنا تک نے اکنالج کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب جب چین گئے ہیں تو اس کے نتیجے میں 5 پوائنٹس جو ایشو کیے گئے کہ UN کے چارٹر کے تحت ہونے چاہیے، معاملات چلنے چاہیے، جنگ بندی فوری طور پہ ہونی چاہیے، بات چیت شروع ہونی چاہیے. یہ سب باتیں جو انہوں نے کی، دونوں ملکوں نے مل کے ایک ایشو کیے اسٹیٹمنٹ اور 5 پوائنٹس، اور یہ بھی کہا کہ اگر دنیا کے اور ممالک جوائن کرنا چاہتے ہیں اس انیشیٹو کو تو جوائن کریں. ناظرین، یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان نے جب سے یہ رول ادا کرنا شروع کیا ہے، بہت سے ممالک جس میں ہمارے ہمسائے ممالک بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی بہت سی چہمگوئیاں ہوئی، بہت سی کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو میڈیا ہے اس کا ایک رول آج کی جنگ میں، میڈیا از ایبسلیوٹلی نو لیس دین اے ویپن. تو اس میں مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کریں، مختلف باتیں کریں، مغرب میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں، یہ تمام معاملات. اور اگر یہاں پاکستان کے اندر بھی ایک بات کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائے، یہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ باتیں شروع ہوئیں پچھلے 24 گھنٹوں میں، اور بہت خوش آئین بات ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ٹویٹ دیکھیے گا، انہوں نے بڑی کلیئرلی ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ پاکستان نے ایک کوشش کی ہے، اینڈ وی وارملی ویلکم دیٹ ایفرٹ. اور انہوں نے کہا کہ اگر ویسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایران کی وجہ سے ٹاکس آگے نہیں بڑھی تو وہ بات غلط ہے. یہ کہنا کہ ایران نہیں چاہتا بات چیت ہو، انہوں نے کہا ایران چاہتا ہے بات چیت ہو، لیکن چاہتا ہے کہ مکمل طور پہ یہ معاملہ سیٹل ہو. تو جو اہم بات ہے اس میں بتانے کی وہ یہ ہے
کہ الحمدللہ پاکستان اور ایران اور پاکستان اور سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیول پہ ایک بات چیت ہے، اس لیول پہ ٹرسٹ ہے، اس لیول پہ انٹینشن جو ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے دونوں طرف سے، تینوں طرف سے ایکچولی، سعودی عربیہ، ایران اور پاکستان خاص طور پہ، اور سعودی اور امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ دے سی اس ایز اے کریڈیبل فیسیلیٹیٹر. تو ایران کے جو فارن منسٹر صاحب ہیں ان کی ٹویٹ آئی، اور یہ ٹویٹ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ پروڈیوسر صاحب یہ چلائیں، جو انہوں نے ایک ویڈیو بھی چلائی ہے وہاں. تو ناظرین، اس سے زیادہ کیا ہم چاہتے ہیں، اس سے زیادہ دنیا کیا چاہتی ہے کہ کس طریقے سے اس بات کو بالکل یعنی کہ ایمفسائز کیا جائے، اس بات کو سرٹیفائی کس نے کیا؟ ایران نے خود. یہ آپ نے دیکھی کہ انہوں نے جو ویڈیو لگائی جہاں کے ایرانی جو سٹیزنز ہیں، ایرانی شہری، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور خود جو فارن منسٹر صاحب ہیں ایرانی، انہوں نے آخر میں اپنی ٹویٹ کے یہ لکھا پاکستان زندہ باد. تو بڑی اچھی بات ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین جو بات ہے ہم کریں گے اسٹریٹ آف ہارموز پہ، کیونکہ اس کے حوالے سے ایک ریزولوشن پیش ہونے جا رہی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں، جس میں یہ پرپوز کیا جا رہا ہے، بحرین اور ممالک بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جی سی کے، کہ یہ کہا جائے کہ ایک فورس بنائی جائے جو اسٹریٹ آف ہارموز، آپ کو معلوم ہے بین الاقوامی جو ٹریڈ ہے اس میں اس کا ایک بہت اہم رول ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے اسٹریٹ آف ہارموز استعمال ہوئی ہے، سنس دا فرسٹ ٹائم اٹ واز یوزڈ سے لے کے اب تک اسٹریٹ آف ہارموز اس طریقے سے بند نہیں ہوئی، اور اس طریقے سے بند ہوئی کہ جو 90% اس وقت وہاں سے ٹریفک ہے وہ اس پر اثر انداز ہو رہا ہے جو اس کا بند ہونا ہے. تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، جو ریزولوشن ہے اور جو اسٹریٹ آف ہارموز کی جو امپورٹنس ہے، اور اسی زمرے میں ہم یہ جو ہم نے بات کی ٹویٹ کی ان کے ایرانی فارن منسٹر کی، اس پہ بھی بات کریں گے.